ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تفسیر صراط الجنان یعنی قیامت نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت میں بیان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہے۔ سیاستہ کی کثیر احادیث میں اس عظیم معجزے کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل مکہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند ٹکڑے کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا تو کفار قریش نے کہا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے دو حصے نظر نہ آئے ہوں گے۔ اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس روز چاند کے دو حصے ہو گئے تھے۔ اب مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ جاہلانہ طور پر اسے جادو ہی جادو کہتے رہے۔ ان کے علاوہ سیاستہ کی اور احادیث میں بھی اس عظیم معجزے کا بیان ہے، اور یہ خبر شہرت کے اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں کفار مکہ کی ایک عادت بیان کی گئی کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور نبوت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا یا کوئی اور نشانی دیکھتے ہیں تو اس نشانی میں غور کر کے اس کی حقیقت جاننے، اس کی تصدیق کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ تو دائمی طاقتور جادو ہے۔ کفار مکہ کی ہٹ دھرمی۔ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ترجمہ، تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تہ در تہ بادل ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ کفار مکہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، اور ہمیں فرشتے دکھائیے جو ہمارے سامنے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ،
اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ تفسیر صراط الجنان ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور ان معجزات کو جھٹلایا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ اپنی ان باطل خواہشوں کے پیچھے ہوئے جو شیطان نے ان کے دل میں ڈال دی تھیں کہ اگر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تصدیق کی تو ان کی سرداری تمام عالم میں مانی جائے گی اور قریش کی کچھ بھی عزت اور قدر باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہونے ہی والا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔